والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تهل بها العقد وتفرج بها الكرب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اللہ نے زینت بخشی ہے اصحاب کو روشن تاروں سے اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے تاریخ صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے درود شریف قابل قدر قابل احترام میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز نوجوان ساتھیوں حضرت اقدس پیکر اخلاص حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پرخلوص دعوت پر اور پر محبت حکم پر میں ہمیشہ یہاں حاضر ہوتا رہتا ہوں اور یہ جگہ اب میرے لیے اجنبی نہیں رہی آپ بھی میرے لیے کچھ اجنبی نہیں ہیں یقیناً آپ مجھ سے زیادہ آپ مجھے جانتے ہیں اور انتہائی مجھے اس جگہ سے محبت ہے
یہ مرکز حق ہے، یہ رشد و ہدایت کا مرکز ہے، اور الحمدللہ اہل حق علماء یہاں تشریف لاتے ہیں، صحیح مبارک نسبتوں والے لوگ ان کی یہاں آمد ہوتی ہے۔ میں بھی اس قافلے میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو یہاں حاضر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یقین جانے میں آپ لوگوں کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، اور میں یہ آج چاہتا ہوں کہ میں بھی اور مجھ سے زیادہ آپ بھی مخلص عبداللہ صاحب کا شکریہ ادا کریں۔ یہاں ہر طرف خاموشی ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے اس مرکز کو آباد رکھا ہوا ہے، اور ابھی بھی میں حضرت عمر کی شان سن رہا تھا، شان حسین سن رہا تھا، کوئی نیا ماحول نظر نہیں آ رہا تھا۔ الحمدللہ وہی اکابرین کی شان اور انہی کا طریقہ، انہی کی مبارک نسبتوں کے ساتھ یہاں آپ کو انہوں نے وابستہ کیا ہوا ہے، جوڑا ہوا ہے۔ اور میں آج ایک بات یقین کے ساتھ کہتا ہوں، پھر اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ یقیناً انشاءاللہ ان کی اس محنت کے ساتھ، ان کے اس جذبے کے ساتھ آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے مسجد میں بٹھانے کی اس مبارک نسبت کے ساتھ، اور تذکرہ صحابہ اور بالخصوص حضرت امام حسین کا مقام اور مرتبہ اور شان اور فضائل اور مناقب جو بیان ہی الحمدللہ اہل سنت والجماعت کر سکتے ہیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ، یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آگے آگے یہ لوگ ہوں گے، پیچھے پیچھے ہم ان کے ہوں گے، اور انشاءاللہ حضرت امام حسین کے ساتھ ہم سیدھا جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ عصر کے بعد کا وقت ہے اور جمعہ کا دن ہے، اور قدرتی میرا نمبر 6 محرم کو آیا اور جمعہ کا دن آ گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ لوگ ان کا شکریہ ادا کریں کہ علماء کا ادب بتا رہے ہیں، نعت خوانوں کو بلا رہے ہیں، اور انتہائی عقیدت اور احترام سے انہیں مل رہے ہیں، ان کو کھانے کھلا رہے ہیں۔ آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یار انہیں مولویاں روٹی کھلاؤ، انہیں چاہ پلاؤ، انہوں نے پانی پلانے نہ فکر کرو، یار یہ بخشے بخشائے لوگ نے۔ تو میں ابھی بھی راستے میں اپنے بھائی قاری طیب صاحب سے کہہ رہا تھا، یقیناً یہ مخلص لوگ ہیں، علماء کے قدردان لوگ ہیں، اور ان کی اس قدردانی پر بھی ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہر سال 10 دن یہ خوبصورت پروگرام کے منعقد کرنے پر بھی ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ حضرات ان کا ساتھ پہلے سے زیادہ دیں گے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ آپ دے بھی رہے ہیں، اور مسجد آپ نے اتنی محبت کے ساتھ بھر دی ہے۔ یہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت اور بالخصوص غروب آفتاب کا وقت انتہائی مقبول اور محبوب وقت ہے، یہ ذکر اور اذکار کا وقت ہے۔ تو میں بھی آج کوشش یہی کرتا ہوں کہ ہم عمل کی نیت سے بات کریں، جو بات بھی ہو عمل کی نیت سے ہو، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ صحابہ نے ہمیں عمل سکھایا ہے، صحابہ نے ہمیں، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ پریشانی تو نہیں ہو رہی نا؟ بات ماشاءاللہ نعت خوان بھی آئیں گے، اور بڑی خوبصورت تقریریں کرنے والے بھی آئیں گے، اور بڑے نعرے لگانے والے بھی آئیں گے، اور بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ میں بھی نعرے لگا دوں گا، لیکن عمل کی بات اگر ہم اس تھوڑے سے وقت میں عمل کی نیت سے اور یہ سنیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت حسین نے ہمیں عمل کیا سکھایا ہے،
اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے صحابہ نے ہمیں سکھایا کیا ہے، صحابہ نے ہمیں بتایا کیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اگر یوں کہوں کیا شان ہے فاروق و حسین کی، کہو سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ دونوں کی بات اگر کر دوں تو میرا حصہ بھی دونوں طرف چلا جائے۔ ویسے تو ایک طرف چلنے کا حکم ہے، لیکن اگر دونوں طرف چل پڑوں تو میرا خیال آتا ہے کہ دونوں طرف میرا حصہ ہو جائے، اور اس مختصر سے وقت میں اگر کچھ باتیں رہتی ہیں تو بے شک رہ جائیں، لیکن عمل کی بات اگر ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ صحیح آکھنا پیا نا؟ عمل علی گل ہوئے کہ نہ ہوئے جی؟ یا خالی نعرے ہی ہو ونجن؟ خالی نعرے اندر گلتے نہیں بڑھنی نے بھائی، عمل علی گل ہونی چاہیے نہیں۔ حضرت بڑے قاضی صاحب نے بھائی عمل کرو، عمل نی طرف دھیان دو، عمل نی طرف توجہ دو، کیونکہ صحابہ با عمل ہے۔ آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ او صحابہ بڑے ہی تان کے با عمل ہے، آنکھو سبحان اللہ۔ تو اس کر کے اسے بھی کامیاب تاں ہو ساں جے با عمل ہو ساں تینا جی۔ اگر بے عملی نہیں اسی جناب اپنی زندگی گزار ساں تے اسی ناکام ہو انسان، برباد ہو انسان۔ تو اس کر کے میں اپنی بات میرے دوستوں اور بزرگوں بتانا یہ چاہتا ہوں کیا شان ہے فاروق و حسین کی۔ سبحان اللہ ذرا اونچی آنکھو، ذرا ایک باری اور زور لاؤ ذرا سبحان اللہ تے ذرا۔ اس نعت خانے بیچارے اتنا زور لایا تو سبحان اللہ تے او کا زور نہیں لایا۔ پتہ نہیں شاید اتنے ہڑتال تے نہیں سبحان اللہ جی؟ میرا خیال ہے روڈ نے بڑھنے تک سبحان اللہ کی ہڑتال رہے گی، روڈ کی آباد ہونے تک۔ یہ روڈ تے میرا خیال ہے 2 سالہ ہونا تک نہیں بڑھنا نے، لیکن کیا پتہ ہے، لیکن تسا نہیں سبحان اللہ آکھڑ نہ اللہ کرے میں جلدی بڑھ منجے حضرت۔ اس کر کے ذرا سبحان اللہ محبت سے کہتے رہے، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اللہ توجہ کر۔ شان فاروق کی، شان حسین کی، سبحان اللہ، نہ اس شان کی مثال پیش کی جا سکتی ہے، نہ اس شان کی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ دونوں بے مثل بے مثال ہے۔ بے مثل اور بے مثال کیوں نہ ہو، ایک پر بھی نظر کرم مصطفیٰ کی ہے، دوسرے پر بھی نظر کرم مصطفیٰ کی ہے، دونوں پہ نظر محمد پڑی ہے، دونوں پہ نشانہ نظر محمد صرف پڑی نہیں ہے بلکہ ٹھہری ہے، کہو سبحان اللہ۔ اس لیے بے مثل اور بے مثال ہو گئے نا جی۔ دونوں پہ، ان پر بھی ان پر بھی، وہ بھی آ رہے ہیں یہ بھی آ رہے ہیں، ان کی طرف بھی دھیان ہے، ان کی طرف بھی دھیان ہے، ان سے بھی پیار ہے، ان سے بھی پیار ہے، انہیں بھی سینے سے لگایا، انہیں بھی سینے سے لگایا، انہیں بھی قریب بٹھایا، انہیں بھی قریب بٹھایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر دیکھا جائے تو دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری موتوں کی صدر محترم موت، شہادت کی موت عطا کی ہے دونوں کو۔ اور آپ دیکھیے، دونوں کو قریب بٹھایا، دونوں سے پیار کیا، دونوں سے محبت کا اظہار کیا، اور دونوں کو شہادت کی موت اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو عطا کی۔ ایک کی 1 محرم ہے، ایک کی 10 محرم الحرام ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، دونوں کی موتوں کا وقت بھی ایک ہے، شہادت کا وقت ان پر بھی حملہ صبح کی نماز میں ہوتا ہے، ان پر بھی حملہ فجر کی نماز میں ہی ہوتا ہے، اور وہ بھی نماز کے اندر شہید، یہ بھی نماز کے اندر شہید، وہ بھی قرآن پڑھتے ہوئے شہید، یہ بھی قرآن پڑھتے ہوئے شہید، یہ بھی عمل کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی عمل کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی ایک پیغام دے رہے ہیں، وہ بھی ایک پیغام دے رہے ہیں۔
درمیان میں ایک فتنہ ایسا آیا، اس نے جناب والا ہمارا دھیان، ہماری توجہ دوسری طرف لگا دی۔ کوئی ہائے ہائے پہ لگ گیا، کسی نے اختلافات کی نظر باتیں کر دی۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے بزرگوں نے خدام اہل سنت کا یہ پیغام، یہ میسج عمل کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت حسین کا پیغام بھی عمل قرآن کی طرف ہے، عمل نماز کی طرف ہے۔ حضرت عمر کا دھیان بھی، حضرت عمر کا میسج بھی نماز اور قرآن کی طرف ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت، ہمارے اکابرین نے ہمیں سیدھا رستہ بتایا، نہ ادھر جانے دیا نہ ادھر جانے دیا۔ حضرت عمر کا پیغام بھی ٹھیک پہنچایا، حضرت حسین کا پیغام بھی ٹھیک پہنچایا۔ آج ماشاءاللہ ہماری مسجدیں حضرت عمر کی مسجد کی طرح، ہماری مسجدیں حضرت حسین کی مسجد کی طرح، ہماری نمازیں حضرت حسین والی، ہماری نمازیں حضرت عمر والی، ہمارے قاری حضرت عمر کی طرح قرآن پڑھنے والے، ہمارے قاری حضرت حسین کی طرح قرآن پڑھنے والے۔ ماشاءاللہ جب رمضان آتا ہے حضرت عمر چھا جاتے ہیں، اور جب محرم الحرام آتا ہے قرآن کے قاری اتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہر مسجد میں قرآن پڑھ پڑھ کے یہ بتایا جاتا ہے، لوگوں یہ پیغام حسین ہے، یہ پیغام عمر ہے۔ ماشاءاللہ دونوں پہ عمل الحمدللہ اہل سنت والجماعت کر کے دونوں کے مقام بھی بیان کر رہے ہیں، دونوں کے مرتبے بھی بیان کر رہے ہیں۔ میں بات دونوں کی سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت جناب سیدنا محمد الرسول اللہ، محبت سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا دل کرنا ہے ذرا جس بندے نہیں پڑھے وہ بھی اس ٹائم پڑھے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا، توجہ، کوئی ادھر ادھر ہلے نہیں، بات دونوں کی ہو جائے تو عمل والی بات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وقت ادھر ادھر بھی میری بات نہ ہو اور دھیان بھی ادھر ادھر نہ جائے۔ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے عمر عطا کر دے۔ میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے تلوار لے کر نکلتے ہیں۔ آگے جناب والا ایک صحابی رسول حضرت نعیم سے ملاقات ہوتی ہے، وہ آپ کا راستہ چینج کر کے آپ کو بہن کے گھر کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کا بہنوئی دونوں نے کلمہ پڑھ کر دونوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ راستہ چینج کر کے بہن کے دروازے پر آتے ہیں، اللہ اللہ، اندر بہن بیٹھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ دروازے پہ زور زور سے دستک دی، بہن نے کہا، بہنوئی کہنے لگا، شوہر کہنے لگا حضرت فاطمہ کا، ذرا آہستہ قرآن پڑھ لے، تیرا بھائی بڑے غصے کے ساتھ آیا ہے دروازے پر۔ بہن کہتی ہے، نہیں نہیں، جس خطاب کا وہ بیٹا ہے اس خطاب کی میں بھی بیٹی ہوں، اگر اس کے دل سے کفر کی یاری نہیں نکل سکتی تو میرے دل سے بھی محمد کی تابعداری نہیں نکل سکتی۔ آج میں نے اتنا قرآن پڑھنا ہے، کھول دے دروازہ۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ میں عمل کی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بات سنانے کے بعد جلدی جلدی سناتا ہوں۔ حضرت عمر اندر تشریف لاتے ہیں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، عمر کا اعزاز دیکھیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، قرآن پہلے استقبال کر رہا ہے، سبحان اللہ، قرآن پہلے استقبال کر رہا ہے۔ ادھر بہن دروازہ کھول رہی ہے،
ادھر جناب والا عمر کے دل میں ایمان جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، ابھی جناب والا دروازہ کھلا، فوراً بہن سے کہنے لگا، فوراً بہن سے سوال کیا کیا پڑھ رہی تھی؟ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چپ کے کیا پڑھتی تھی؟ اللہ اللہ۔ بہن نے کہا بھائی ذرا بہن بیٹھ ذرا۔ بہن نے جب قرآن پڑھا، کہہ دو سبحان اللہ، بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے پاک کلام خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ۔ میں چاہتا ہوں وہ والے بندے بھی پڑھے جو چاول کھانے کے لیے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ذرا جلدی جلدی کلمہ پڑھو، لا الہ لا الہ۔ ایسی تیوں سے آنے ہیں صحابہ نال محبت کرو، چاہے اتو کرو ہے جی۔ اس مہنگائی نے دورج بھی بڑا کچھ لبنا نظر آکھو سبحان اللہ۔ اس مہنگائی نے دورج بھی جناب 3-4 ٹائم مولوی روٹیاں پہ کھانے نے اور مزے پہ کرنے جناب والا۔ یہ تذکرہ صحابہ کا یہ مبارک پیغام، یہ ان کا مشن، یہ اکابرین کا طریقہ لے کر نکلنے والے، یہ ان کے عقائد اور ان کے منہج پر چلنے والے یہ مبارک لوگ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بڑے مزے کراتے ہیں۔ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے پاک کلام خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ لا الہ۔ جنہوں نے نہیں پڑھا میرا دل چاہتا ہے سارے ذرا پڑھ لو لا الہ۔ اتنا مبارک وقت ہے، چلو ایک دعا کرنے ہیں۔ یا اللہ جو آج کلمہ پڑھ لے مرتے ودم اسے کلمہ نصیب کرنا، لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ بہن نے جناب والا جب کلمہ سنایا، بہن نے جب قرآن سنایا، بھائی کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے۔ اچھا اتنا مبارک دین جو پہلے میرا استقبال کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ بہن نے پڑھنا شروع کر دیا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ کیا شان عمر ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ عمر قرآن سنتا چلا جا رہا ہے، اللہ کا قرآن عمر کا استقبال کر رہا ہے۔ ابھی ایمان نہیں لائے، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن قرآن 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 پتہ ہے یہی قرآن کو پتا تھا دنیا کے اندر اگر کہیں مجھے پہنچانا ہے تو عمر نے پہنچانا ہے، مجھے مقام دلوانا ہے تو عمر نے دلوانا ہے۔ بہن پڑھ رہی ہے، میرے دوستوں اور بزرگوں کس انداز سے پڑھا ہوگا، کس درد سے پڑھا ہوگا۔ آج میری ماں بہن، آج میری بہن میری بیٹی، آج بھائی چلا گیا، والد چلا گیا، گھر میں پہنچتا ہے، بہن بیٹی آگے استقبال کرتی ہیں، ابو جی بھائی جان آ جائیں آ جائیں، آج افریدی بڑے چھکے مارے نے، آج جناب سکور بڑا چنگا رہا نے، آج جناب والا بہت اچھا میچ ہویا نے، سکور اتنا ہو گیا۔ اچھا کتنا سکور ہویا؟ اگر آگے بھائی بھی اور والد بھی دونوں جناب والا۔ آج بہن بیٹی نے یہ نہیں بتایا آج میرے بھائی میں نے اتنے قرآن کی تلاوت کی ہے، واہ واہ واہ۔ ایک وہ بھی بہن تھی جس نے اپنے بھائی کی زندگی کے اندر اتنا بڑا انقلاب برپا کیا کہ بھائی 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بھی بن گیا، حضور کے قدموں میں روزے کے اندر آرام بھی کر رہا ہے۔ کیا شان ہے! یہ بھی تو ایک بہن کا درد تھا نا۔ آج بہنیں اپنے بھائیوں کو کیا بنا رہی ہیں، آج بیٹیاں آج اپنے بھائیوں کو کیا بنا رہی ہیں، آج کیا میسج دیا جا رہا ہے، موبائل اٹھائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو
جس بچی کے پاس موبائل ہے وہ بچی بچی نہیں ہے، جس بچے کے پاس موبائل ہے وہ بچہ بچہ نہیں ہے۔ بس اتنا پیغام میں نے ضرور آپ حضرات کو دینا تھا، باقی آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھتے چلے جائیے اشاروں میں میری باتیں، چونکہ میں نے فاروق و حسین آخر میں یہی بیان کرنا ہے، جلدی جلدی جو اللہ مجھ سے بیان کروا دے۔ اب جناب والا تلوار اٹھائی ہوئی، جب قرآن کو دیکھا عمر کو قرآن سے محبت ہو گئی، قرآن کو عمر سے محبت ہو گئی۔ اب تو کلمہ پڑھنا لازم ہو گیا تھا، اب تو کلمہ پڑھنا لازم ہو گیا تھا۔ جب بہن نے کہا اننی انا اللہ، یہ حضرت مولانا ظہور قاسمی صاحب کا انداز ہے، میرا اپنا نہیں، ذرا میں آپ ان کے انداز میں سنا دیتا ہوں۔ اننی انا اللہ لا الہ، جی کیا شان ہے، ذرا اس درد سنو نا ذرا، لا الہ لا، ہن تک کلمہ لازمی ہو گیا، اننی انا اللہ لا الہ لا الہ۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو بات لمبی نہیں کرتا، رو کر آنکھوں سے آنسو موتی بن کر داڑھی پہ گر رہے ہیں۔ ساری آیتیں سنی، جب بہن نے کہا لا الہ، تلوار نیچے زمین پر پھینک دی، فوراً اپنی بہن سے کہنے لگے اب یہ کلمہ تیرے سے نہیں، اب یہ کلمہ میں نے محمد عربی سے سننا ہے۔ چل ذرا میرے نال، اب ذرا توجہ کریں، میں بہن کا درد سنانا چاہتا ہوں۔ اب بہن کو چاہیے تھا کہ بھائی کے لیے جلدی چائے بنا دیتی، کھانا بنا دیتی، جلدی پانی پلا دیتی، بہن نے فوراً ہی اٹھ کر چلنا شروع کر دیا۔ ارے اللہ کی بندی ٹھہر تو جا، چائے پانی تو اپنے بھائی کو پوچھ لے۔ کہنے لگی نہیں نہیں نہیں، سارا کچھ میرے بھائی کو ملے گا، ایک سب سے بڑی نعمت آج میں اپنے بھائی کو دلوانا چاہتی ہوں۔ آگے آگے چلنا شروع کر دیا، اور جناب والا پیچھے پیچھے اپنے بھائی کو بلکہ دوڑنا شروع کر دیا، جلدی جلدی صاحب قرآن کے دربار میں لے جانے کے لیے آگے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ بہن کو تو صرف اتنا ہی پتہ ہے یہ میرا بھائی ابھی کلمہ پڑھ لے گا، حضور کا سپاہی بن جائے گا، غلام بن جائے گا، صحابی بن جائے گا، حضور کا تابعدار بن جائے گا، حضور کا فرما بردار بن جائے گا، حضور کی غلامی میں آ جائے گا۔ کتنی بڑی سعادت میرے بھائی کو ملنے والی ہے۔ بہن کو تو صرف اتنا ہی پتا تھا، اگلی بات کا نہیں پتا تھا، یہی میرا بھائی ہوگا جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بھی بنے گا، یہی میرا بھائی ہوگا جس کے خط سے دریائے نیل چلنا شروع کر دے گا، یہی میرا بھائی ہوگا جو مصلی رسول پہ امام بھی بنے گا، یہی میرا بھائی ہوگا جو منبر رسول پہ خطیب بھی بنے گا، یہی میرا بھائی ہوگا جو یکم محرم الحرام کو مصلی رسول پر جام شہادت نوش کر کے قیامت کی صبح تک حضور کے روضے میں جنت میں آرام بھی کرے گا۔ اتنی باتوں کا نہیں پتا تھا میرے دوستوں اور بزرگوں۔ حضرت عمر آ کر اپنی تلوار پھینک کر زمین پر حضور فرماتے ہیں لوگوں تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ تو اصل کام بنتا ہے دعا سے، عمل کی بات کر رہا ہوں بھائی، اصل کام بنتا ہے دعا سے۔ اب عمر کو پیار قرآن سے، توجہ کرنا، عمر کو پیار قرآن سے، قرآن کو پیار عمر سے، کلمہ پڑھ لیا۔ اب حضرت عمر کو پتا تھا یہ قرآن، اتنی محبت قرآن سے، اور جس طرح زور سے اپنی بہن سے قرآن سنا،
بہن نے بھی جذبے کے ساتھ قرآن پڑھا. ہاں اے ذرا ٹلم الیقین نے قرآن پڑھ لینا ذرا مزہ نہیں آنا. ذرا حرم شریف جاؤ, ذرا امام کعبہ صاحب قرآن پڑھ لینا, آنکھو سبحان اللہ. قاری شیخ السدیس صاحب قرآن پڑھ لینا, مزہ آوے نا. ادھر ٹلے میں لے یقین لا یعلم من خلق, اللہ قبول تے فرمانے. لیکن میں تو 2 باری دوبارہ کلمہ پڑھنا تو ایک تکاری F16 آج کل بڑا مشہور ہو گیا ہے جی. یعلمون ما تعلمون تفلحون. میں اس والی رمضان شریف آخری عشرہ میں نے رمضان المبارک کا مکہ مکرمہ میں گزارا. یقین جانے اتھے نے کاریاں نا مزہ ہی وکھرے نے, آنکھو سبحان اللہ. حضرت عمر کتنے خوش ہوتے حسن جناب کاری. توجہ کرو ذرا. حضرت عمر تقرین یار اے لوگ وکھرے وکھرے قرآن پہ پڑھ لیں. قرآن نل محبت ہے, قرآن نل پیار ہے, اور قرآن دوستی بھی آکے جناب کلمہ پڑھنے تو پہلے لائی ہے جی. توجہ کرو, میں ایک میسج دینا چاہنا حضرت عمر نا. دوستی بھی اس آن لائی جناب, سنگت بھی اس بڑی ڈاڑی بڑھا کی دی. تے حضرت عمر بھی سنگت نا حق ادا کیتا ہے. اتنا حق ادا فرمایا. اے انہاں علماء کو تسی سننے رہنے ہو, آپ ان علماء سے سنتے رہتے ہیں, وقت زیادہ نہ ہو جائے. آپ بس یہ آخری بات یہ میں عرض کرتا ہوں, پھر اپنا اگلا میسج دینا چاہتا ہوں. کیا کروں, ٹائم اتنا مختصر جی تقریر میں یقین جانو ہن تک نہیں آئی, لیکن میں کیا کرا, یہ موضوع کو سمیٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ فضائل و مناقب والا عشرہ ہوتا ہے, اور اس میں یہ باتیں بیان کرنا بڑی ضروری بھی ہوتی ہیں. اور یہ یقین جانیں سبحان اللہ. میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں, حضرت عمر کا میسج ہے, پیغام ہے. پیغام عمر دے دوں آپ حضرات کو, ٹھیک ہے. اور یہ عمل کی نیت کے ساتھ سب بھائی سنیں, یہی عمل کی بات میں اس وقت کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے دوستی کا حق ادا کر دیا. آپ نے دیکھا ایک بندہ ادھر نماز پڑھ رہا ہے, ادھر رمضان المبارک کے اندر آپ نے ساروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ایک قاری آگے ہو جائے, قرآن کا حافظ ہو جو آگے کھڑا ہو جائے, اور سارے لوگوں کو نماز تراویح کے اندر پورا قرآن اللہ کا سنا دے. پورا قرآن اللہ کا سنا دے. اب ہر مسجد کے اندر مدینہ منورہ کے اندر, میری طرف دیکھیں سارے, مدینہ منورہ کے اندر جناب والا ہر مسجد کے اندر نماز تراویح شروع ہو گئی. 20 رکعت نماز تراویح کے اندر اللہ کا پورا قرآن سنایا جا رہا ہے. ہر روز قاری صاحب 1.25 سپارہ 2 سپارے 1 سپارہ جناب والا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. حضرت عمر دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر آپ جناب والا گھوم پھر رہے ہیں. ایک مسجد کے پاس سے گزرے, تراویح کی نماز ہو رہی ہے. دوسری مسجد کے پاس سے گزرے, تراویح کی نماز ہو رہی ہے. تیسری مسجد کے پاس گزرے, نماز تراویح ادا کی جا رہی ہے. ہر مسجد کے پاس حضرت علی گزرتے چلے جا رہے ہیں. مسجدیں بھری ہوئی ہیں, قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں. ہر مسجد کے اندر ایک قاری صاحب آگے کھڑا ہے اور لوگ پیچھے نماز تراویح ادا کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے مدینے کی گلیوں میں کھڑے ہو کر آپ نے ہاتھ بلند کر لیے اور اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے کہا, نور اللہ قبر عمر, اے اللہ عمر کی قبر کو روشنیوں سے بھر دے, جس نے ہر مسجد میں قرآن کی تلاوت کو جاری کروا دیا ہے. کیا محبت ہے قرآن کے ساتھ. آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر جب دیکھا نا, توجہ کرنا ذرا, آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر توجہ کیجئے, آپ نے 4000 بڑی مسجدیں بنوا دی. 900 جامعہ مسجدیں بنوانے کے بعد آپ نے ان کے اندر قاریوں کو رکھا, حافظوں کو رکھا, اور جناب والا ساروں کو رکھنے کے بعد ان کی تنخواہیں مقرر کی. اور پھر آپ نے مدینہ طیبہ کے اندر دیکھیے بھائی قرآن کے ساتھ حضرت عمر کی محبت, کیا پیغام حضرت عمر دے رہے ہیں. خالی تقریریں سننے کی بات نہ ہو, تقریریں کرنے کی بات نہ ہو. حضرت عمر کیا میسج دے رہے ہیں. آپ نے کاتبوں کو بلایا اور 2000 قرآن کے نسخے لکھوائے. 2000 نسخے, ایک نسخہ بھی لکھنا بڑا مشکل تھا, کیونکہ نہ قلم تھی, نہ دوات تھی, نہ سیاہی تھی, نہ کاغذ تھے. آپ نے
کاغذوں کا انتظام کیا، قلموں کا انتظام کیا، سیاہی کا انتظام کیا، کاتبوں کا انتظام کیا، ان کی تنخواہوں کا انتظام کیا۔ کہو واہ عمر، واہ عمر تیری کیا شان ہے۔ نہ پرنٹنگ پریس، نہ جنابے والا لکھنے والے تیز تیز، نہ کمپیوٹریوں والے، کوئی چیز موجود نہیں۔ حضرت عمر قرآن کو لکھوا رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں۔ جو قرآن بھی لکھا جاتا حضرت عمر اس کی تلاوت کرتے، اسے پڑھ پڑھ کے، اور جنابے والا 4000 مسجدوں کے اندر آپ نے قرآن کو تقسیم کیا، اور قرآن کے قاریوں تک، مساجد تک آپ نے قرآن کو پہنچایا۔ ہر گلی گلی، نگر نگر، اگر عمر 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 ہے تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج عمر کا قرآن بھی گلی گلی، نگر نگر پہنچا ہوا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ قرآن عمر ہے۔ لوگ کہتے ہیں اذان عمر، نماز عمر، میں کہتا ہوں قرآن عمر بھی ہر مسجد کے اندر حضرت عمر نے پہنچایا۔ اور پھر حضرت عمر نے اس جملے پر بھی آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے۔ عمل کی نیت کے ساتھ میری گفتگو سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، او قاریو، حافظو، مسجدوں کے اندر جو پڑھا رہے ہو، نمازیں پڑھانے والوں، جمعے پڑھانے والوں، تقریریں کرنے والے، قرآن کے حافظ اور قاری، سارے تکڑے ہو جاؤ، اپنی مسجدوں کے اندر مدرسے کھول لو، اور محلوں کے اندر اعلان کر دو، قصبوں دیہاتوں کے اندر اعلان کر دو، اپنے بچے قرآن پڑھانے کے لیے لوگ مدرسے کے اندر بھیجیں۔ حضرت عمر کا اعلان سن کر لوگوں نے اپنے بچے جب مدرسوں میں بھیجنے شروع کر دیے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، انہی قرآن کے حافظوں اور قاریوں نے ان 4000 مساجد میں 36000 قرآن کے حافظ حضرت عمر کو تیار کر کے دے دیے۔ حضرت عمر آکھیا پھر ہن قرآن ہے، چونکہ قرآن میرا استقبال کیتا ہے تے قرآن اب پھیلانے نہ ہوں، میں حق ادا کر سکوں۔ آکھو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ، ہر کوئی قرآن پڑھے، ہر کوئی۔ یہ حضرت عمر کا میسج ہے، یہ پیغام ہے۔ اپنے بچوں کو لازم، اپنے گھر کے ایک بچے کو لازمی قرآن کا حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ عمل کی نیت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، آپ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمانے۔ میرے دوستو، یہی عمر تھے جن کو خصوصی نظر کرم امام الانبیاء کی نصیب ہوئی، اور یہی نظر کرم اگر دیکھیں تو سامنے مسجد نبوی شریف سے، توجہ کیجئے، ایک شخصیت داخل ہو رہی ہے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ ایک شخصیت داخل ہو رہی ہے، آتے جا رہے ہیں، ابھی اتنے بڑے بھی نہیں ہیں، ابھی بڑی عمر چھوٹی ہے، بہت ہی چھوٹی ہے، لیکن مقام کتنا اونچا پا رہا ہے۔ یہ میرا حسین تیرا حسین ہے۔ تو میرا خیال آتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں حضرت مولانا عبداللہ مخلص صاحب اتنی چھوٹی عمر میں اتنا اونچا مقام پانے والے کو میں ہائے حسین کہوں یا کہوں تیرا حسین میرا حسین؟ نہیں، میرا خیال ہے تسی ہائے لے ہو۔ نہیں، ماں شک پہ گیا جی، کوئی تھوڑا جا نہ کرو، خدا نے بندے ہو۔ اگر میری ایک گل ٹھیک ہے تو اے واقعہ سننے تو بعد پھر میں یہ نعرہ لاساں، یہ سنوانے تو بعد تو تساں اس واقعے تو بعد کم از کم عبداللہ مخلص صاحب نہ دل تے ٹھنڈا ہوئے نا کہ میں قاسم توحیدی صاحب حضرت امام حسین نے شان بیان کرنے نہ آکھیا آیا انہاں تھوڑی کیتی ہے۔ میں آہنا اس واقعے وچ بہت بڑی شان ہے، ٹھیک ہے، اگر تساں سنی بھی، لیکن دیکھو نا، اتنی بڑی شخصیت، عمر اتنی چھوٹی، شان اتنی بڑی، اللہ، اتنی بڑی شان۔ امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، خیر الورا، امام الانبیاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، سب مل کے کہہ دو، آخر تک اگونج آ جائے ذرا، صلی اللہ، اللہ راضی ہو جائے گا۔ یا اللہ جو اب پڑھے اسے مدینے کی حاضری نصیب فرما، صلی اللہ
ذرا اونچا پڑھ لو، یا اللہ مواجہ شریف پر اسی سال صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا عقیدہ ہے جو حضور پر درود و سلام دور سے پڑھے فرشتے پہنچاتے ہیں، جو سامنے کھڑے ہو کر پڑھے سرکار خود سنتے ہیں، جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ عقیدہ حیات النبی، ماشاءاللہ۔ دیکھو نا ساڑھا یہ عقیدہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں کیا بیان کر رہا ہوں، اتنی اونچی شان۔ اب ذرا دیکھیے، ادھر بھی صحابہ، ادھر بھی صحابہ، سامنے بھی صحابہ ہی صحابہ۔ صحابہ کی جرمٹ میں یہ شخصیت چلی آ رہی ہے، انہیں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین ابن علی کہتے ہیں ابھی 6-7 سال کی عمر ہے، ذرا ان کا مقام اور مرتبہ دیکھیے، ان کی عظمت دیکھیے، ان کی رفعت دیکھیے۔ ابھی چلتے آ رہے ہیں، ذرا چھوٹے ہیں، دوڑ کے آنا چاہا، جلدی آنا چاہا اپنے نانا جی کے پاس۔ نانا جی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ابھی جناب والا یہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اچانک ایک بچہ زمین پر گر جاتا ہے۔ میرے نانا جی، آپ کے نانا جان، میرے دوستوں اور بزرگوں، نیچے اترنا شروع ہو گئے۔ امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر مبارک سے نیچے اتر کر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ معصوم بچوں نے بھاگنا شروع کیا۔ ابھی اچانک ٹخنا ایک جناب والا شلوار کا اٹکتا ہے، بچہ زمین پہ گرتا ہے۔ صحابہ نے فوراً اٹھا لیا اور اٹھا کر سرکار تک پہنچانے کے لیے، حضور تک پہنچانے کے لیے جلدی آگے آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں نہیں نہیں، ذرا وہیں پر ٹھہر جاؤ، میرے نواسوں کو اٹھا لو، ذرا تم آگے اٹھا کر نہ لانا، آج میں ان دونوں کو خود اٹھانے کے لیے وہاں پر آؤں گا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے مقام حسین کیا ہے، شان حسین کیا ہے، عزت حسین کیا ہے۔ حضور خود چل کر آ رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، اتنی مبارک جگہ ہے۔ حضور اپنا منبر چھوڑتے ہیں، دونوں نواسوں کو اٹھا کر دونوں کے قریب جا کر دونوں کو اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اپنا خطبہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنا بیان بھی روک کر حضور آج ایک مقام بیان کرنا چاہتے ہیں، ایک عزت بتانا چاہتے ہیں اور میسج دے رہے ہیں کہ میرے نواسوں کے لیے ہائے کا لفظ شاید ٹھیک نہیں ہوگا، میں آج اتنا کچھ کر کے تمہیں بتا رہا ہوں، اپنا منبر چھوڑ کے بتا رہا ہوں، خود مسجد نبوی میں چل کے بتا رہا ہوں، ان کے قریب آ کے بتا رہا ہوں، انہیں اٹھا کے بتا رہا ہوں، ان کو سینے سے لگا کے بتا رہا ہوں، انہیں چوم کر بتا رہا ہوں، انہیں اٹھا کر واپس اپنے منبر پہ لا کر حضور نے بٹھا کر بتایا، لوگوں آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ان دونوں شہزادوں کی کیا عزت ہے، کیا مقام ہے۔ حضور نے دونوں کو بٹھا لیا، ایک کو دائران پہ دوسرے کو بائران پہ بٹھانے کے بعد حضور نے اعلان کر کے کہا، او لوگوں ذرا میری طرف دیکھو، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین۔ آؤ جس نے جنتی جوانوں کے سردار دیکھنے ہوں، جس نے جنتی جوانوں کے سردار دیکھنے ہوں، آؤ میرے نواسوں کو دیکھو، میرے ان لاڈلوں کو دیکھو، میرے ان پیاروں کو دیکھو، جن کو میں کبھی رونے بھی نہیں دیتا، جن کو کبھی میں پریشان بھی نہیں ہونے دیتا۔ آؤ میں تمہیں ان کی زیارت کروا رہا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور ان کی زیارت کروا رہے ہیں اور ان کا مقام بھی بتا رہے ہیں۔ ہم تو اس حسین کو مانتے ہیں، اب میں کہنا چاہتا ہوں میرا حسین تیرا حسین،
میرا خیال ہے وہاں پر خاموشی کیوں ہے؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ذرا اس 6 محرم الحرام کو یہ میسج دے کے جانا چاہتا ہوں، ہم ہائے والے نہیں، ہم تو واہ والے ہیں۔ یہ وہ حسین ہے جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا، وہ حسین جو دہکتے آگ کے شعلوں پہ سویا، وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا، وہ حسین۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں میرا حسین تیرا حسین، میرا حسین تیرا حسین، پھر میں کیوں نہ کہوں یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ میرا خیال ہے سبحان اللہ نہیں اتنے ہڑتال ہے یہ شعر اج سن کے کم از کم زور نہیں سبحان اللہ آکھو، اتنی زور نہیں سبحان اللہ آکھو کہ اللہ اسانی ای آواز حضرت امام حسین تک پہنچا چھوڑا۔ پہنچنی چاہیے ہے کہ نہیں؟ اتنے مبارک، اتنی محبت نال میرا ٹائم تقریباً پورا ہو گیا، حضرت پورا ہو گیا نا ٹائم، بس اے شعر سنا کے تے کم از کم میں اتنی اچھی سبحان اللہ سننا چاہنا تاکہ حضرت امام حسین نے روح تے کم از کم خوش ہو ونجے کہ میرا تذکرہ صحیح معنی اچھی ہونا پیا، میرے اپنے ہی کرنے پہ، ٹھیک ہے نا؟ تے کم از کم سبحان اللہ ذرا اس نے آواز بھی ذرا کھول چھوڑو، اور میرا گلا بھی جمعہ پڑھا کے تقریراں کر کے گلے کا گلا بھی شروع ہو گیا۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ ادھر حضرات میرے پیارے بھائی تسی سارے بیٹھے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں اس طرح دعا کرنا اللہ کرے جڑے اچھی سبحان اللہ آکھن انہاں چاول زیادہ بھی ملن اور ذائقے دار بھی ہون، مزہ بھی آئے اور محبت مخلص صاحب نی نظر بھی آنی، اور تسی ماشاءاللہ جذبے نہ لائے ہو۔ میں کیوں آکھنا پہنا پہ حضرت حسین مننے والے نہیں ہو تسی سارے ہے جی؟ اور دوئے پاسے تے جناب والا وہ جس طرح پٹھی سے دانے نہیں کدھرے پننا پہ ہونا، جناب والا کوئی بندہ تے وہ تکھو جناب ٹپ دے جناب، او پتہ نہیں کتنے نہ کتنے گل چلی ہوئے نہیں، تے کم از کم تسی سبحان اللہ تے اتنی اچھی آنکھوں کہ ہی ٹائم سبحان اللہ نے بس میں شعر ہی سڑا سا تے ختم۔ بس حضرت امام حسین دی شان میں تساں سڑا چھوڑی کتنا اچھا مقام ہے، تے اس اتنے اچھے مقام تے میرا خیال ہے ہائے حسین یا ہائے حسین یا ہائے حسین یا ہائے والے ہو یا واہ والے، ہائے حسین یا۔ اب میں پڑھتا ہوں یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے۔ ہر قاری کے ہونٹوں پر، ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے۔ پھر میں طاہر جنگوی والا وہ شعر بھی پڑھتا ہوں، حسین قاری حسین حافظ، حسین قاری حسین حافظ، حسین میرا ہے یا کہ تیرا۔ وآخر دعوانا